الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اصحاب مدین یا اصحاب الایکہ، ان کا قصہ ہم سن رہے تھے اور ان کے قرآنی تذکرے میں جو نصیحتیں پوشیدہ ہیں ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس سے قبل لوط علیہ السلام اور اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے اسی پروگرام میں سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے ہم جن دو اصحاب یا جن دو قابل قدر شخصیات کو جانتے ہیں، ان میں ایک حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں صرف یہ دو ان کے فرزند نہیں تھے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کی اولاد تھی۔ اب یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اولاد میں سے کچھ کو یہ فضیلت عطا فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور آج تک ہم ان کا تذکرہ سنتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کل 13 بیٹے تھے۔ ان 13 بیٹوں میں سے 2 حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ قبطیہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دونوں کے احوال کے حوالے سے ہم حضرت اسماعیل کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروگرام میں کسی حد تک سن چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل جو ننھے تھے اور ایک انتہائی شیرخوار چھوٹے بچے تھے، ان دونوں کو اس وادی غیر ذی زرع جس کو آج ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں وہاں پہ چھوڑا، تو اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو مستقل بود و باش ہے وہ مکے ہی میں رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، تو یہ بے آب و گیا وادی آہستہ آہستہ آباد ہونے لگی، مختلف قبائل وہاں آ کے آباد ہو گئے۔ اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جو تاریخی واقعہ ہے ذبح عظیم کا، وہ پیش آیا، اور اس ذبح عظیم کے حوالے سے بھی ایک کنفیوژن، ایک ابہام ناظرین کرام پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تاریخی طور پر، مثال کے طور پر اہل تورات جو ہیں انہی کا خیال یہ ہے کہ حضرت اسحاق ذبیح اللہ ہیں بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، لیکن وہی تورات اور وہی بائبل یہ بات بھی کہتی ہے کہ جس شخص کو اللہ کے حکم سے ذبح کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکلوتا بیٹا تھا، اور یہ بھی تورات کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پہلونٹی کا بیٹا تھا۔ تو خود ہی تورات نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی جب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 13 یا 14 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی واقعہ ان 13 یا 14 سالوں کے درمیان ہوا ہو تو یقیناً وہ اکلوتے بیٹے تھے، اور اگر دونوں کی موجودگی میں کوئی بات ہوئی ہو تو وہ پہلونٹی کے بیٹے تھے۔ اس طرح بائبل ہی کی روایات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو مستقل قیام ہے وہ اسی حجاز کے علاقے میں رہا۔ آپ کی پہلی شادی ہوئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، اس کے بعد دوسری شادی کی، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پہ یعنی حجاز میں ہی رہے، اور جو عرب ہیں بیشتر اہل عرب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں خاص طور پر جو 2 بڑے بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا نابت اور ایک کا نام تھا قیدار، اور اہل عرب نابت اور قیدار کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ داروں میں یعنی اپنے ددیال میں ہوئی تھی، اور بائبل میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خادم کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میرے بچوں میں سے میں ایک کی شادی اپنے رشتہ داروں یعنی اہل عراق میں سے کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے پھر اپنے ایک بھتیجے یا اپنے چچا زاد بھائی اس کی بیٹی سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی جو ہے وہ اس کی اجازت دی اور شادی کروائی۔ یوں حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین یا کنعان کے علاقے میں وہاں پہ موجود رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز کے علاقے میں موجود رہے۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام عیس یا عیسو بائبل کے مطابق عیسو ہے، اور جو مورخین ہیں اس کو عیس یعنی عین یا صاد کے ساتھ بھی نقل کرتے ہیں، اور جو بائبل میں لکھا ہے اس کے مطابق عین یا سین اور واو عیسو۔ یہ بڑے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور چھوٹے بیٹے کا نام تھا یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کے زیادہ پیارے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو زیادہ پیارے بیٹے پہلونٹی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے عیسو تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسحاق کا نام جو ہے عبرانی میں یسحقو سے ہے، یسحقو، اور یسحقو عربی میں یزحقو ہے، اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اسحاق گویا اس وجہ سے کہا گیا کہ حضرت سارہ جو ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ آپ کو ایک بیٹا اللہ تعالیٰ اس 100 سال کی عمر میں بھی عطا فرمانے والا ہے، تو اس وقت حضرت سارہ جو تھی وہ ہنسی۔ سورہ ہود کے اندر اس کا ذکر ہے کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، کہ حضرت سارہ جو ہیں یعنی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ وہاں پہ موجود تھیں اور وہ ہنسیں، اور اسی وجہ سے ضاحکت سے ضحکہ یضحک ہوا، اور عبرانی زبان میں اس کو اسحاق کہا گیا۔ واللہ عالم، یہ ایک تاریخ کی روایت ہے، اس وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام اسحاق ہوا۔ اب اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس میں عیسو اور یعقوب دو بیٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نے عرض کیا کہ نابت اور قیدار مشہور بزرگ ہوئے ہیں، جو اہل عرب جو بیشتر جو عرب قبائل ہیں ان کے بزرگ وہ ہیں۔ اب دوسری طرف جو نسل چلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں وہ حضرت اسحاق سے چلی۔ اسی لیے ہم جو تاریخ کے اندر دو مختلف قبائل کو جانتے ہیں، جو دو مختلف نسلوں کو جانتے ہیں، ایک بنی اسماعیل ہیں اور ایک بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے نہیں کہلاتے، بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے ان کی نسبت ہے جس کی وجہ سے وہ کہلاتے ہیں۔ اس کو ناظرین کرام یوں سمجھیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے عیسو اور یعقوب، ان دونوں کی شادیاں مختلف نسلوں میں مختلف نسلوں کی خواتین میں ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ہوئی اپنے ماموں کے ہاں جن کا نام تاریخی روایات کے اندر لابان آتا ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے جن کا نام عیسو یا عیس آتا ہے، ان کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی بسمہ یا باسمہ یعنی مختلف قسم کے نام، نسمہ بھی ایک روایت میں آتا ہے، اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس طرح جو عیس سے نسل چلی، کہتے ہیں کہ جو عیس یا عیسو تھے وہ زرد رنگ کے تھے، جس کو ہم یلو ریس یا یہ جو کہتے ہیں، جن کو آج کل کوئی شخص انگریز ہو، یہ جرمنی کا رہنے والا ہو، ہالینڈ کا رہنے والا، یورپ کے کسی ملک کا رہنے والا ہو، جو یہ جو وائٹ یا یلو ریس ہے، یہ جو نسل ہے، ہم اس کو ہر ایک کو انگریز کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ انگریز تو صرف علاقے کے حوالے سے جو انگلستان میں رہنے والے انگریز کہلاتے ہیں، جبکہ باقی نسل ان کی مختلف ممالک کے اندر رہتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ اہل روم کہلائے، یعنی اہل روم، اور ان کو حدیث کے اندر بنی اصفر کہا گیا ہے۔ اور یہ جو بنی اصفر ہیں یہ عیس یا عیسو کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل ہی گویا یہ آگے چلی ہے، اور یہ اہل روم ہے۔ اس کا ذکر حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی اصفر کہا ہے۔ بنی اصفر اسی مناسبت سے کہا ہے کہ ان کی رنگت جو ہے وہ ایشین کی طرح یعنی سیاہ رنگت نہیں ہوگی، یا حبشیوں کی طرح سیاہ رنگت نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک خاص قسم کی رنگت والے یعنی گوری چمڑی والے، ان کو بنی اصفر کہا گیا ہے۔ زرد رنگ کے لوگ اور زرد رنگ کے بالوں والے لوگ، اس کو براؤن کلچر بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے
یہ گویا اہل روم جو تھے یہ بنی اصفر کہلائے، اور آج کل اگر ان کو بنی اصفر کہا جائے تو جو ان کی اولاد ہوگی جس میں یورپ والے بھی موجود ہیں، تمام یورپ اس میں شامل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ امریکنز بھی چونکہ یورپین ہی کی نسل سے آگے گئے ہیں جو امریکہ کے گورے ہیں، تو ان کو بھی اس میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں آتا ہے ناظرین کرام، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے ان کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ عوف 6 نشانیاں میرے بعد یعنی قیامت کے آنے سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لینا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پہ تھے، اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گیا آپ سے ملنے کے لیے، اور آپ نے وہاں پہ مجھے کہا کہ عوف اعدد ستم بین یدی الساعہ، کہ قیامت کے آنے سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لینا۔ ان 6 نشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر 5 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ جو بنی اصفر ہیں ان کے ساتھ تمہاری صلح ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے اس وقت یہ اہل روم تھے، عیسائی تھے، اور یہ عیسائی مسلمانوں کے خلاف تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری صلح ہو جائے گی۔ ثم ہدنا، یعنی یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بینکم و بین بنی الاصفر، تمہارے اور بنی اصفر کے درمیان ایک معاہدہ گویا صلح ہو جائے گی، آپس میں تم پیچ اپ کر لو گے، ہدنا ہو جائے گی یعنی آپس میں پیچ اپ ہو جائے گا، کمپرومائز ہو جائے گا۔ لیکن پھر فرمایا فیغدرون، لیکن اس کے بعد جو بنی اصفر ہیں اس معاہدے کے باوجود، آپس میں صلح ہو جانے کے باوجود وہ اس عہد کی خلاف ورزی کریں گے، اس صلح کو توڑنے میں وہ کردار ادا کریں گے، تم نہیں توڑو گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ لوگ تمہارے خلاف جو ہے وہ 80 جھنڈوں کے تلے یہ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آئیں گے، فَيَأْتُونَكُمْ، پھر یہ تمہارے پاس آئیں گے، تحت 80 غایہ، 80 جھنڈوں کے نیچے تمہارے پاس آئیں گے، اور پھر آپ نے فرمایا وفی کل غایتن، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 12,000 کا لشکر ہوگا۔ اب واللہ عالم اس کا انطباق کہاں کیا جا سکتا ہے اور کس موقع پر 80 جھنڈے الائیڈ فورسز بن کے یا نیٹو فورسز بن کے یا کسی بھی نام سے کب مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئیں یا ہوں گی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی کہ تمہارا بنی اصفر کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہوگا، اور بنی اصفر سے مراد یہ وہ سارا گروپ ہے جن کو ہم صرف ان کی گوری چمڑی کی وجہ سے انگریز کہتے ہیں، وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو۔ اسی وجہ سے ناظرین کرام اہل تاریخ کے اندر اور جو بھی لکھنے والے رائٹرز اور تھنکرز ہیں دور جدید میں بھی مغربی مفکرین کے ہاں بھی یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ جس کو آج مغرب کہا جاتا ہے، اس مغرب سے مراد صرف اور صرف مغربی علاقہ نہیں ہے، بلکہ مغرب سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اہل مغرب کی نسل سے ہے یا پھر ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا نسلی رابطہ یا کوئی نسبت رکھتا ہے۔ اسی لیے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے رہنے والے گورے ہوں یا جاپان کی رہنے والے چپٹی ناک والے لوگ ہوں، ان سب کو جو ہے وہ مغرب میں شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مشرق بعید کے ملک ہیں اور مشرق کے ممالک ہیں، اس کے باوجود ان کو مغرب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور آج کل جو بھی نئی کتابیں پچھلے گزشتہ 10 سال سے چل رہی ہیں ان کے اندر مغرب کے شمار میں یہ جو مشرق کے ممالک ہیں اس نسلی نسبت کی وجہ سے وہ بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈیتھ آف دا ویسٹ ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر اگرچہ آبادی کے مسئلے کو ڈسکس کیا گیا ہے اور آبادی کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، لیکن اس ویسٹ کے اندر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان کے ممالک کو بھی دیگر مغربی ممالک کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام میں یہ ساری گفتگو اس لیے کر رہا تھا کہ تاکہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ یہ جو نسل چلی ہے جو اپنے آپ کو بعد ازاں بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں یا بنی اسماعیل یا اپنے آپ کو ایک خاص ریس یعنی وائٹ یا براؤن یا زرد کو بھی نسل قرار دیں، یہ عیس جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اس سے یہ آگے ساری نسل چلی ہے۔ یہ ساری نسل جو ہے ناظرین کرام ہے تو انبیاء کی، لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کسی طرح کا فضیلت کا وعدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اسحاق کے اوپر بھی برکتیں نازل فرمائیں اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی برکتیں نازل فرمائیں، لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیگر اولاد کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، کہ ان کی نسل میں کچھ لوگ نیکوکار بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی نسل میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، یعنی گناہ گار اور ظالم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے جو دوسرے بھائی عیسو یا عیس نام کے تھے، اگرچہ وہ نبی کی اولاد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کسی برکت کا وعدہ نہیں کیا۔ یہ وہی بات ہے ناظرین کرام کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے انعام کا اعلان فرمایا تھا، جو اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کو جب پاس ہوتے ہوئے دیکھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بہت سارے امتحانات کیے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پاس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ اب اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں مانگا تھا کہ قال ومن ذریتی، کہ اللہ میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ اور یہاں سورہ صافات میں فرمایا کہ ومن ذریتہما، اسحاق اور ابراہیم کے اولاد میں سے محسن وظالم لنفسہ مبین، واضح طور پر کوئی نیکوکار ہوں گے اور واضح طور پر کوئی ظالم ہوں گے۔ تو کوئی شخص اگر نبی کی اولاد بھی ہو، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی دیکھا کہ نبی کی اولاد بھی صرف نبی کے ساتھ خونی رشتہ داری ہونے کی وجہ سے کسی طرح کی بھی فضیلت اور مرتبے اور مقام کی مستحق قرار نہیں پاتی، جب تک اس کا تعلق ان اعمال کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ نہ جڑ جائے جو نبی جس دعوت کو لے کے آیا ہے اور جس پیغام کو لے کے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت، ان دونوں کو تسلیم کرنے کے بعد اس طرح کا کردار نہ بنایا جائے، اس وقت تک اس خونی نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب اس برکت اور اس جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے رحمتیں نازل فرمائیں ابراہیم پر بھی، اور مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا، لیکن باقی اولاد کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں اور اس کے علاوہ جو تاریخی روایات ہیں، ان ساروں کو اکٹھا کر کے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بڑی دلچسپ کہانی لکھی ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور جو آپ کے بڑے بھائی تھے عیسو یا عیس نام کے، ان کے ساتھ یہ جو برکت اور خیر کا معاملہ ہے، اس حوالے سے ایک گویا چشمک بھی پیدا ہوئی اور آپس میں رقابت بھی پیدا ہوئی، اور اس کا تذکرہ بنی اسرائیلی روایات میں ہے یا پھر تورات اور بائبل کے اندر ہے، جبکہ قرآن اس بارے میں خاموش ہے، وہ کوئی لمبی تفصیلات بیان نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کسی بھی قصے اور کسی بھی کہانی کا صرف وہ پہلو واضح کرتا ہے جس کا تعلق عبرت و نصیحت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس بات کا تعلق عبرت و نصیحت کے ساتھ نہیں ہوتا، قرآن پاک اس کا تذکرہ نہیں فرماتا۔ اب ان روایات کا خلاصہ یہ ہے جو امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اپنی والدہ کے زیادہ پیارے تھے اور عیسو بڑے ہونے کی وجہ سے اپنے والد یعنی اسحاق علیہ السلام سے کو زیادہ پیارے تھے، اور اسی طرح وہ ان کے ساتھ یہ والدہ اور والد دونوں اپنے بیٹوں کے ساتھ الگ الگ اپنی شفقت کا زیادہ اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اسی دوران کا ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ عیسو اپنے روزگار پہ کوئی شکار وغیرہ کا کام کرتا تھا اور اس کو بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی اور کھانے کا کوئی سامان مہیا نہیں ہوا، تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے کھانے کے حصے میں سے کچھ مجھے بھی دے دیں۔ اس پر کہتے ہیں کہ اس علاقے کے دستور کے مطابق چونکہ بڑا بیٹا وراثت کا حقدار ہوتا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہمارے علاقے کے دستور کے مطابق چونکہ باپ کی وراثت جو بھی معنوی یا ظاہری یا مادی یا روحانی جو بھی وراثت ہوگی اس کا حقدار تو ہے، تو میں تجھے کھانے کے لیے دے سکتا ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ تم اپنا وہ جو حق ہے وراثت والا
وہ مجھے شفٹ کر دو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات عیسو نے تسلیم کر لی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو کھانا دے دیا، اور بعد ازاں وہ جو خیر و برکت کی وراثت تھی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بجائے اس کے کہ عیسو یا عیس کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوتی، وہ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئی۔ ایک دوسرا واقعہ مورخین نے اس طرح سے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی اور 60 سال سے اوپر ان کی عمر تھی، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے جس سے وہ زیادہ شفقت فرماتے تھے یعنی عیسو یا عیس کو کہا کہ وہ ان کے لیے کوئی جانور شکار کر کے لائے اور اس کا کھانا پکا کے گوشت پکا کے ان کو پیش کرے تاکہ وہ اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے۔ اس پر جو ہے وہ عیسو اپنے باپ کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے جانور وغیرہ ڈھونڈنے جنگل کو نکل گیا۔ ان کی ماں جو عیسو اور یعقوب علیہ السلام کی والدہ تھی اس نے یہ بات سن لی اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ خیر و برکت کی دعا یعقوب علیہ السلام کو ملے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام کو والدہ نے یہ کہا کہ تم عیسو کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر کے مرغوب غذا تیار کر کے اپنے والد کو پیش کرو تاکہ وہ خیر و برکت کی دعا جو عیسو کو ملنے والی ہے وہ تجھے مل جائے۔ تو خود کھانا پکا کے یعقوب کو دے دیا کہ تم اپنے والد کو پیش کرو، اور جب وہ پیش کرنے کے لیے گئے تو چونکہ ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی وہ پہچان نہیں سکتے تھے، وہ صرف چھو کے یا آواز سن کے پہچانتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم کے اوپر بال نہیں تھے، بالکل صاف جسم تھا، جبکہ عیسو کے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے۔ تو ان کی والدہ نے صرف اس مقصد کی خاطر کہ وہ جو خیر و برکت کی دعا ہے وہ یعقوب کو مل جائے، انہوں نے اس کو عیسو کے کپڑے پہنا دیے اور اس کے گردن کے اوپر اور جو بازو تھے ان کے اوپر وہ جو بکرا ذبح کیا تھا، یہ جو جانور ذبح کیا تھا، اس کی کھال اس کے اوپر لپیٹ دی تاکہ والد جب چھو کے دیکھے گا تو اس کو بال محسوس ہوں اور سمجھ آئے کہ یہ عیسو ہے اور عیسو کھانا لے کے آیا ہے اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے۔ لیکن جب یعقوب علیہ السلام نے ان کو والد کو کھانا پیش کیا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ آواز، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ آواز تو یعقوب کی ہے، لیکن یہ ان کو معانقہ جب کیا اور چھو کے دیکھا تو کہتے ہیں ہے تو عیسو، لگتا تو عیسو ہے لیکن اس کی آواز یعقوب کی ہے۔ تو بعد ازاں یعنی خیر و برکت کی دعا بھی انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دے دی۔ بعد ازاں جب عیسو کھانا لے کے آیا اور اس کو یہ پتہ چلا کہ اس سے پہلے ہی کھانا دیا جا چکا ہے اور پوری کہانی حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی پتہ چل گئی، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیسو کے لیے بھی خیر و برکت کی دعا کر دی اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ ایک سخت زمین جو ہے وہ اس کے اوپر عیسو کو بھی اللہ تعالیٰ ایک خاص طرح کی بادشاہی اور اس کی نسل کو عطا فرما دے گا۔ تو وہ بعد میں وہ دعا بھی پوری ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو گویا خیر و برکت کی یہ دعا مل چکی تھی۔ تو علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد ان تاریخی روایات کی روشنی میں یہ بات واضح کی ہے کہ اس سے یعقوب علیہ السلام اور ان کا جو بڑا بھائی تھا عیسو، ان کے درمیان ایک چشمک اور رقابت پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اب دونوں اگر اکٹھے رہتے تو دونوں ایک دوسرے سے کوئی اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے ان کی والدہ نے یہ سوچا کہ یعقوب کو ان کے ماموں کے پاس بھیج دیا جائے جو فدان آرام یا حران نامی علاقے کے اندر موجود تھا، جس کا نام تاریخی روایات کے اندر لابان آتا ہے۔ اس کے پاس اس کو بھیج دیا، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ناظرین کرام ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا جائزہ لیں گے۔ آج پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔